ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 2 جمعوں میں حاضر نہیں ہو سکا. ایک میں سفر درپیش تھا اور دوسرے میں کچھ طبیعت ناساز تھی. اس سے پہلے سورہ عصر کی تفسیر کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا. اس کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کامل کے مطابق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم کہ تمام انسان بڑے سخت نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں، اور یہ 4 باتیں اگر نہ ہو تو انسان بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کی عمل کی مہلت کو کم کر رہا ہے. تو گویا اس کا سرمایہ بہہ رہا ہے ہر حال، ہر لمحے، ہر لحظہ. اس نقصان سے کا واحد راستہ یہ ہے کہ 4 باتوں پر عمل کریں. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، نیک، صبر کی نصیحت کرنا. یہ 4 باتیں ہیں جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی.
ایمان اور عمل صالح کے بارے میں پچھلے بیان میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ویسا ہی ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا تھا. نیک عمل کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی عبادات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق سب کچھ شریعت کے دائرے میں ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے ہو. عبادت کرے تو شریعت کے دائرے میں، کوئی تجارتی معاملہ کرے، روزی کمانے کا کوئی عمل کرے تو وہ شریعت کے دائرے میں، حلال اختیار کرے، حرام سے بچے. معاشرت یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، یہ بھی جب اس کی نوبت آئے تو شریعت کے دائرے میں کرے. اسی طرح اخلاق انسان کے شریعت کے مطابق ہوں، وہ حسد نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ ریاکاری نہ کرے، جو کام کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، تواضع اختیار کرے وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاق میں بھی اس کی شریعت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہوں. لیکن اس کے بعد دو چیزیں تو انسان کے اپنے عمل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اس کا ایمان ہو یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ درست ہو، توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اور ان تمام باتوں کو سچا سمجھتا ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے.